پروگرام بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آبادی کا جو عالمی دن ہے وہ بس آئے کھڑا ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ پاکستان کے اتنے بڑے مسائل کو ہم کور کرتے ہیں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے، خواہ وہ بجلی ہو، انرجی کرائسس ہو، سیاست ہو، کرپشن ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، یا جوڈیشری کے معاملات ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان کی آبادی جو ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، اور اس طرح بڑھتی جا رہی ہے کہ کفالت کی ذمہ داری کرنے والا وہ شخص بھی کئی دفعہ موجود نہیں رہتا جنہوں نے اس اولاد کو پیدا کیا ہوتا ہے. 20 بچے، 18 بچے بیکورڈ ایریاز کے اندر ہیں، اور ان کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے خداوند تعالیٰ کے رحم و کرم کے اوپر، یا ان کو بیچ دیا جاتا ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے آبادی کا، پاکستان کا اگر کیس ہم لیں تو معیشت سے ہے. ریسورسز، وسائل کم ہیں، اور آبادی جو ہے وہ 2 into 4 into 16 into 32 بڑھتی جا رہی ہے، نہ کہ 1 2 3 4 کے ساتھ. بہت سے مسائل ہیں پاکستان جیسے ملک میں عورتوں کے ساتھ اسقاط حمل سے لے کے لڑکی اولاد نرنیا کا نہ ہونا، بچے لڑکے کا نہ ہونا، اس کے بعد لڑکیوں کو 8 8 9 9 12 12 بچے پیدا کر دینا بچے کے حصول کے لیے. یہ تمام مسائل ہیں جو آبادی کے ساتھ اٹیچڈ ہے. بہت ایول ہو جاتا ہے کئی دفعہ یہ مسئلہ جا کے. آج اس اہم ترین ایشو کے اوپر ہم اہم ترین لوگوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ شمیرہ فاروقی صاحبہ موجود ہیں، رضا رومی صاحب موجود ہیں، تجزیہ نگار ہیں، فرائیڈے ٹائم سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو ہم لبرل کہہ سکتے ہیں اپنی رائٹنگز کی بیسس کے اوپر. بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ موجود ہیں، مفتی نعیم صاحب ہیں، جامعہ منوریہ کراچی کے سربراہ ہیں، اور اوبویسلی مفتی صاحب جو ہیں وہ قرآن و حدیث پہ عبور رکھتے ہیں، اور ان سے ہم جو ہے وہ ہمیشہ رہنمائی لیتے رہتے ہیں اس طرح کے پروگرام سے اسلامک پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے. اگر میں بات چیت کا آغاز کروں بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ آپ سے ہی، آپ کا کیا ٹیک ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟ آپ خود خاتون ہیں، والدہ بھی ہیں. پاکستان میں آبادی بڑھتی جا رہی ہے، وسائل نہیں ہیں، آپ کیا مشورہ دیں گی حکومت کو، لوگوں کو، سوسائٹی کو؟ دیکھیے، سوسائٹی، لوگ، چاہے مسلمان معاشرہ جو ہے اس پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم اس طرح بات کریں کہ ہم جو بھی چاہیں کرتے چلے جائیں اور اللہ پہ چھوڑتے چلے جائیں، تاکہ اللہ کے لیے یہ سمجھیے کہ ہم ان کو سمجھیں کہ وہ ہم اپنی غلطیاں کرتے چلے جائیں اور وہ ہمارے معاملے طے کرتے چلے جائیں، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس حد تک بھی ہمارے معاملات سمجھیے اس پہ نظر ہے کہ قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ اگر تم اس شادی کرنا چاہتے ہو مگر تمہارے پاس وسائل بالکل ہی نہیں ہیں، تو یہ یاد رکھو کہ یہ ذمہ داری ہے. تو اس کی وجہ سے بھی تم اپنے آپ کو گریز کرو شادی سے، جب تک کہ تم ان ذمہ داریوں کو سنبھال نہ سکو. وہ کون سی ذمہ داری؟ وہ بچے ہیں، وہ آپ کی مستقبل ہیں، وہ آپ کے آگے آنے والی جو قوم ہے اس کی وہ باغ ڈور سنبھالیں گے. اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے اور ان کو صحیح معنوں میں ان کی کفالت نہیں کریں گے، اسلام کو بھی آپ دیکھیے گا تو کفالت اور بچے کی جو اہمیت ہے اسلام میں، پوری جتنی قوانین ہیں وہ سب فیملی اورینٹڈ، فیملی پروٹیکٹیو لاز ہیں. آپ مشورہ اس حد تک آپ مشورہ دیں گے حکومت کو کہ جس طرح چائنا میں لیجسلیشن ہے تو بچوں کے حوالے سے لیجسلیشن کر دی جائے، 1 یا 2 جو بھی، یا نہیں؟ دیکھیے میں جب چین گئی تھی تو مجھے تو وہاں پہ تو بالکل دوسرا تصور نظر آیا. وہ یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ایک بچہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر آپ کو الاؤنسز ملیں گی. اگر آپ کے دوسرے بچے اگر پیدا ہوں گے تو وہ الاؤنسز بند ہو جائیں گی. رضا رومی صاحب، وائس آف امریکہ کا تجزیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے ایگری کرتے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ مردوں کی حاکمانہ سوچ کا نتیجہ ہے. ڈو یو ایگری ود دس انالیسس اور ناٹ؟ دیکھیے، بالکل ایک مطلب مکمل طور پہ میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں یہاں پر تو ان کے اوپر بے حد دباؤ ہوتا ہے. ان کے جو سسرال والے ہوتے ہیں، جو ان کے شوہر ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جی بیٹا پیدا ہو، اور بیٹا نہیں پیدا ہوتا تو وہ بیٹیاں پیدا ہوئے جاتی ہیں، اور اس کی خواہش میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے خاندان پیدا ہو جاتے ہیں کہ 6 بیٹیاں پیدا ہوگی، 7واں بیٹا پیدا ہوا. یہ اینگل ضرور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں ڈیٹا دیکھیں، اعداد و شمار یا ٹرینڈز دیکھیں، تو بنگلہ دیش میں یا دوسری ایسی جگہ جو ہے وہاں پر جہاں جہاں خواتین زیادہ امپاورڈ ہوئی ہیں، جہاں پہ سیکنڈری ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے یا وہ نوکریاں کری ہیں، تو ان کی فرٹیلیٹی ریٹ کم ہے، یعنی کہ ان کی اوسطاً بچے کم پیدا ہوتے ہیں. یہ تو ایک فگر ہے، اور اسی لیے خواتین کی تعلیم کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے. ایک طبقہ فکر ہے علماء دین میں جو یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور فیملی پلاننگ جو ہے شاید وہ اسلام کی میں پرمیسیبل نہیں ہے، تو وہ اس سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں فیملی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کے خیال میں کہ ہونی چاہیے؟
نہیں فیملی پلاننگ سروسز بالکل ہونی چاہیے. دیکھیے ایران ہمارے پڑوس میں ٹھیک ہے, میں آتا ہوں اس پہ, لیکن مجھے ایک بات بتائیے رضا رومی صاحب, آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کیا فیملی پلاننگ کا ضابطہ ہو؟ 2 بچے, 3 بچے, 1 بچہ, کیا ہو؟ نہیں دیکھیں یہ بات جو ہے نا, یہ چائنا کی طرح کلیمپ ڈاؤن کر دینا, یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تمہارا 1 بچہ ہوگا 2 بچے. آپ لوگوں کو ترغیب دے سکتے ہیں, اویئرنس دے سکتے ہیں, سروسز مہیا کر سکتے ہیں. اگر کسی نے کانٹرسیپشن, مجھے شرمیلا صاحبہ کے پاس جا رہا ہے. شرمیلا صاحبہ آپ بتائیے کہ کیا ایونز اٹیچ ہیں جو خواتین, جیسے بیرسٹر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ بچیوں کے چکر میں جو ہے وہ بچے پیدا کرتی رہتی ہیں, کیا ایون اٹیچ ہے؟ اور یہ آپ ایگری کرتی ہیں کہ مردوں کی حکمانہ سوچ ہے جس کا نتیجہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے؟ شکریہ کامران صاحب, ایک تو بہت ہی اہم اور انٹرسٹنگ ٹاپک آپ نے آج پھر ایک بار اٹھایا ہے, اور بڑی اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہوئی. جب آس پاس کی خواتین سے بات کرتے ہیں جو اتنی صاحب حیثیت نہیں ہے, یا ہم گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں, اور اکثر میں ان سے یہ بات کرتی ہوں, خاص طور پہ سیلاب کے زمانے پہ میں نے جب ان کو منرل واٹر دینے کی کوشش کری تو وہ کھول کے پھینک دیتی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کیوں کھول کے پھینکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں سٹیکر, یہ جو آپ کا سٹیکر لگا ہوا ہے نا منرل واٹر کی بوٹل کے اوپر, اس پہ ایک میاں بیوی اور 1 بچہ پکڑا ہوا ہے آپ نے, تو اس میں آپ نے بچہ بند کرنے کی دوائی ڈالی ہوئی ہے. تو گندا پانی پی لیتی تھی. ہاں میں آپ کو اپنی جو میری ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میں اکثر کوٹ کرتی ہوں, یہ عورتیں کھول دیتی تھیں اور پھینک دیتی تھیں یا بچوں کو اسے نلاتی تھیں, لیکن وہ پیتی نہیں تھی, پیاسی بیٹھی رہتی تھی, پیتی نہیں تھی وہ منرل واٹر کہ اس میں بچہ بند کرنے کی دوائی ہے. اب 2 پرسپیکٹیو ہیں کامران صاحب. ایک تو اگر آپ اسلام کے نظریے سے دیکھیں تو بڑے واضح طور پہ, اور میں 2-3 آیت آپ کو چھوٹی چھوٹی کوٹ کرنا چاہوں گی. دیکھیں سورہ انعام میں کہتے ہیں kill not your children because of poverty. دیکھیں جو بات یہاں پر کی گئی نا کہ غربت ہے, یہ ہے, وہ ہے, بچے نہیں پال سکتے, تو یہ سورہ انعام میں کہہ رہے ہیں kill not your children because of poverty, we provide sustenance for you and for them. کہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہ مارو, ہم تمہیں پرووائڈ کرنے والے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر آخری آپ کو بتا رہی ہوں, باقی مفتی نعیم صاحب کے لیے چھوڑ دیتی ہوں. سورہ اسراء میں کہتے ہیں and not kill your children for fear of poverty. دوبارہ کہہ رہے ہیں we shall provide for them as well as for you, surely the killing of them is a great sin. ٹھیک ہے کہ ان کو مارو نہیں, ہم تمہیں پرووائڈ کریں گے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ اسلام کے اندر یہ جو پرماننٹ سٹیرلائزیشن ہے, بچہ کمپلیٹلی بند کرنے کی, وہ جائز نہیں ہے. ٹیمپریری کانٹرسیپٹیوز لینا جائز ہے اس حد تک اگر عورت جو ہے وہ کمزور ہو, بیمار ہو, یا بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. ادروائز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کری کیونکہ بڑا سینسٹیو ٹاپک تھا, میں نہیں چاہتی کہ مجھ پہ بھی فتویٰ آ جائے. 1981 میں نیشنل فتویٰ کاؤنسل نے کہا کہ جی کانٹرسیپٹیوز الاؤڈ ہیں انہی 3-4 کیسز کے نا جو میں نے آپ کو بتایا کہ بیمار ہیں, فلاں ہیں, یہ ہے, وہ ہیں, یا پریگننسی کین انڈینجر لائف, ادروائز نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم ان کو فالو کرتے ہیں, یہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند کمپینینز تھے, صحابہ کرام, جو کچھ میجرز لیتے تھے بچے روکنے کے لیے, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج میں لایا گیا, تو اس پہ انہوں نے کچھ کہانی خاموشی اختیار کری. اور ہم یہ مانتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ جس چیز پہ وہ خاموشی اختیار کر لیتے. اچھا مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنے دیجیے, آپ نے بڑا موقع بھرپور دیا, آپ یہ ایگری کرتی ہیں اس بات سے یا ڈس ایگری کرتی ہیں کہ ود ان اسلامک جمہوریہ پاکستان جو پریونٹیو میجرز خواہ وہ آپ نے یوز کیا کانٹرسیپٹیوز ہوں یا کوئی اور طریقہ ہو ایڈوانس میڈیکل ٹیکنالوجی کا, وہ لیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ سجیسٹ کریں گی پاکستانی عورتوں کو, یا آپ کہیں گی کہ نہیں؟ اب آپ نے کی نا بات, میں نے آپ کو اسلامک پرسپیکٹیو سے بتا دیا, اسلامک پرسپیکٹیو میں نے آپ کو بتایا. اب آ جاتے ہیں میری اپنی ذاتی بات. میں ضرور کہوں گی کہ آپ ضرور اس میں احتیاط کریں, کیونکہ اگر آپ صاحب حیثیت نہیں ہیں یا آپ کے وسائل اتنے نہیں ہیں, بچے پال کے ان کو پھینک دینا تو کوئی میرا خیال ہے آپ ظلم کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, اب آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا شبیلہ صاحبہ, اب مجھے مفتی صاحب کے پاس جانا ہے. نہ آپ ان کو پال سکتے ہیں, نہ کھلا سکتے ہیں, لیکن آپ سپیسنگ بھی ضرور کریں بٹوین پریگننسیز, بچے پیدا کرنے میں آپ سپیسنگ ضرور کریں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب میں یہ سارا پوائنٹ آف ویو تو آ گیا, اب اس پہ جو ہے وہ obviously یہ ایک سائڈ کا پوائنٹ آف ویو ہے جس میں بیرسٹر صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے کہ رجحان, مفتی صاحب یہ ٹوٹل ایک سائڈ کا پوائنٹ پرسپیکٹیو آیا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, ایگری کریں یا ایگری نہ کریں, اور وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں یا مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جی بچوں میں احتیاط کرنا ضروری ہے, خدا رازق ہے, لیکن جیسے بیرسٹر صاحبہ نے فرمایا کہ ہمارے جو غیر ذمہ دار کاموں کی ذمہ داری اللہ پہ ہم نہیں ڈال سکتے,
ہم نے اتنا ہی چادر دے کے پاؤں پھیلانا. اب آپ کا اس پہ کومنٹ کیا ہوگا فرام پریونٹیو میئرز ٹو یہ رجحان پیدا کرنا کہ آبادی زیادہ نہ ہو؟ آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان محترماؤں کی بات بھی اور محترم صاحب کی بات بھی بہت اچھی طریقے سے سنی ہے. اب میں چاہوں گا کہ جب میں بات کروں تو کوئی میری بات میں بھی کوئی بات چیت نہ کی جائے جی ٹھیک ہے، بلکہ اس کو غور سے سنا جائے. یہ جائز بات ہے. جی ٹھیک ہے جی تو بالکل اس ٹھیک. لیے میں اب شروع کر رہا ہوں بات کو. جی شروع کیجیے. بسم اللہ. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام اور اسلام کا عقیدہ، جی اور ایک ہے دنیا کے معاملات. ٹھیک ہے. دو باتوں کو میں الگ الگ بیان کرتا ہوں. دوسری بات جو ہماری شرمیلہ فاروقی صاحب نے کی ہے، بہت اچھی باتیں کی ہیں اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ بھی کیا، اور افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے ترجمہ انگریزی میں کیا اور میں نہیں جانتا ہوں. تو بہرحال بات بڑی اچھی کی ہے جو میں سمجھا ہوں. قرآن پاک اور اسلام کی روح سے، اسلام کے عقیدے کی روح سے نسل بندی اسلام میں حرام ہے. جی نسل بندی کیا چیز ہے؟ جی کہ آدمی ایک دو بچوں کے بعد یہ کہہ دے کہ آئندہ اولاد نہ ہو، اور احتیاط ایک الگ چیز ہے، نسل بندی الگ چیز ہے. جی ہمارے یہاں جو بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں روڈوں پر کہ دو ہی بچے اچھے ہیں، نیچے لکھا ہوتا ہے خاندانی منصوبہ بندی. تو یہ منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ اس طریقے سے کرنا کہ عورت کو دو بچوں کے بعد اولاد ہی نہ ہو سکے، اسلام اس کو مطلقاً حرام کہتا ہے. قرآن پاک کی واضح آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ. تم اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے، خرچ نہ ہونے کی وجہ سے تم جو ہے ان کو نہ مارو، اس لیے کہ رزق کا وعدہ ہم نے کیا ہے، یہ تمہارے ذمے نہیں ہے. اور قرآن پاک کی دوسری آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر جو جانور جو پیدا ہونے والا ذی روح پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کا بندوبست خود کرتا ہے. جی. اور اللہ نے یہ رزق اپنے ذمے لیا ہے. رزق کا تعلق محنت سے نہیں ہے، رزق کا تعلق مقدر سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں. زیادہ بچے جننے والی کی ترغیب آپ نے خود دی ہے. اس لیے اسلام میں نسل بندی بالکل حرام ہے. مفتی صاحب یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ اسلام کے خاتون جو ہے زیادہ بچے پیدا کر سکتی ہے اور اس سے شادی کی جائے؟ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں جن میں اولادیں کم ہوتی ہیں، بعض قبائل ایسے ہوتے ہیں، خاندان ایسے ہوتے ہیں جن میں اولادیں زیادہ ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو. نمبر ایک. نمبر دو، ایک دنیا کے معاملات کا تعلق ہے جو عقیدے سے تعلق نہیں ہے. جیسے ہمارے سب ساتھیوں نے کہا کہ بھئی 4-8 لوگ بچے ہو جاتے ہیں، کھلانے کو نہیں ہوتا. تو دراصل یہ قصور ہمارا ہے، اللہ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو جو بھی پیدا کیا ہے اس کی روزی دی ہے. اچھا ٹھیک ہے مفتی لیکن صاحب ہم نے ایک سوال اور ہے. تقسیم غلط کی ہے. ایک سوال اور ہم ہے. وسائل کی تقسیم نہیں کر رہے. میرا آپ سے ایک سوال اور ہے. بتاؤں میں مفتی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کامران، آپ کی اجازت سے. میں ابھی آپ کو دوں گا موقع. جی جی آپ کمپلیٹ کر لیں مفتی صاحب. میری بات پوری ہونے دیں اس کے بعد بات کریں. جی اس سے پہلے بات میں نے نہیں کی. میں نے بالکل آپ کے بیچ میں بات کی. ٹھیک ہے آپ کر لیں کمپلیٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان ہے، بلوچستان کے اندر سب سے کم آبادی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ مسائل وہاں پر ہیں. اور پنجاب کی سب سے زیادہ آبادی ہے اور پنجاب خوشحال ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وسائل سے یہ جو آبادی کے کم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تقسیم کار غلط ہے. ہمارے یہاں تقسیم کیا ہے؟ اچھا سر اب مجھے آپ کی بات سمجھا گئی. 1000 کے بنگلے کے اندر مفتی صاحب میری بات سن لیں. 1000 کے بنگلے میں ڈیفینس میں 2 بچے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک آدمی کے 10 بچے ہیں. وہ بیچارہ ایک مفتی چھوٹے صاحب سے مکان میں وہ تو ہر رہتا ہے. انسان کی اپنی مقدر ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے اس میں. میں آپ کو بتانا چاہوں اس کا تعلق مقدر سے نہیں ہے، اس کا تعلق تقسیم کار کی غلطی سے ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کارمان صاحب، اگر بچے کم ہوں گے تو پاکستان کے اندر سعودی عرب میں جو ملازمت کر کے پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں وہ کون بھیجے گا پیسے؟ ٹھیک ہے اس لیے زیادہ ضروری ہے. اربوں روپے جو ہے پاکستان کو آ رہے ہیں. اگر اولادی 2 ہوگی
تو یہ آمدنی کہاں سے ہمارے ملک کی ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمارے ملک میں تو جتنی یہ زیادہ اشاعت لیبر ہوگی دنیا میں جائے اور کما کر ملک کو سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. رضا رومی صاحب آپ بڑے بےتاب ہو رہے تھے مفتی نعیم صاحب کی باتوں کے بیچ میں اٹھ کے آ رہے تھے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بولیے. نہیں دیکھیے، اٹھ کے آنے کی بات اس لیے ہے کامران کے ایک تو پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آبادی کو ریگولیٹ کرنا لبرل یا نان لبرل بات نہیں ہے، یہ ہوش مندی کا تقاضا ہے، ہماری بقا، ہمارے مستقبل کا سوال ہے. یہاں پہ ہم 20 کروڑ سے اوپر ہو گئے ہیں، یہاں پر نوکریاں نہیں ہیں، ہوش مندی یہی ہے شہر پھٹے. دنیا کے اعتبار سے بھی ہوش مندی یہی ہے کہ اولاد زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. مفتی صاحب جناب میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جامعۃ الازہر کے فتوے پڑھے ہیں کیا؟ جامعہ جو مصر میں جامعہ وہ ہے وہاں کے جو علماء دین ہیں، کیا وہ کم مسلمان ہیں ہمارے علماء دین سے؟ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے متواتر یہ کہا ہے کہ فیملی پلاننگ کے میتھڈ کانٹرسیپشن جائز ہے اور بالکل ہونی چاہیے. مفتی صاحب میری بات کو ختم ہونے دیجئے، ہم نے آپ کی بات سنی ہے، آپ کو بھی ہماری بات سننی پڑے گی. میں آپ کو دوبارہ واپس آؤں گا مفتی صاحب. جی رضا رومی صاحب کیا کہا ہے جامعہ الازہر کے علماء نے؟ جی جامعہ ازہر کے علماء نے بارہا یہ فتویٰ دیا ہے اور فتاویٰ دیے ہیں. جی مجھے میں جامعہ ازہر نہیں ہوں. اچھا تو جامعہ ازہر نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر کہ فیملی پلاننگ کے جو میتھڈز ہیں، کانٹرسیپشن ہے، وہ سب جائز ہے. اور دوسری بات یہی، اگر آپ دیکھیں انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، ایران، یہ سب مسلمان ممالک ہیں، یہاں پر فیملی پلاننگ کی سروسز ریاست مہیا کرتی ہے. ایران میں تو ابارشن کلینکس جو ہیں وہ تحصیل کے لیول تک ہوتے ہیں اور وہاں پہ آبادی کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. مفتی صاحب ہوش مندی یہ ہے، سوچ میں مبتلا ہے. رضا رومی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات مجھے یہ کہنے دیجئے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو خدا نے دماغ دیا ہے، سپریم انٹلیکٹ دیا ہے، اور اجتہاد اور اجماع جو ہیں ان کا بھی ذکر ہے قرآن میں. اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا یہاں پر کہ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی اصول خدا کے احکامات کو تو اس پہ کیا اجتہاد کیا جائے؟ اس پہ کیا اجتہاد ہو؟ اس پہ کیا اجتہاد ہو؟ تو اجتہاد یہ ہے کہ اگر ہمارے علماء دین کچھ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آبادی کا جو ہے کنٹرول یا نسل بندی جو ہے وہ غیر شرعی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس پہ مل بیٹھ کے اجتہاد کیجئے. اجتہاد کے طریقے حضرت جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہماری پارلیمنٹ بھی موجود ہے، شریعت کورٹ بھی موجود ہے، نظریاتی کونسل بھی موجود ہے. یہ کہ اولاد کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرو اور آپ کے گھر کی رونق بڑھے، خاندانوں کی رونق بڑھے، اور ایسا نہ ہو کہ 2 بچے ہوں، ایک مر جائے اور ایک امریکہ جا کے بیٹھ جائے، ماں باپ بڑھاپے کے اندر اکیلے ہوں، 2 بچیاں ہوں، ان کی شادی ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ماں باپ جو ہے بڑھاپے کے اندر ان کا کوئی سہارا نہ ہو. اولاد یہ سہارا ہے والدین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے اور اللہ نے جب رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ خود جانتے ہیں کہ کتنی اولاد ہونی چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے. ہم اللہ کے معاملے کے اندر اللہ کے واسطے مداخلت اچھا مفتی صاحب ایک بات بتائیں، مفتی صاحب ایک بات بتائیں، جتنے بچے زیادہ ہوں گے ہمارے ملک معاشی اعتبار سے ترقی کرے گا. دنیا میں پاکستانی جائیں گے اور جا کر اپنی اولادوں کے لیے یہاں پر پیسے. مجھے رضا رومی صاحب پہ اس وقت ترس آ رہا ہے، اعتبار سے بھی بہتر ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، آپ صرف آپ اتنا کریں کہ تقسیم کو صحیح کر لیں. اچھا مفتی صاحب میری بات تو سن لیں، وہ تقسیم والی بات آ گئی. دیکھیں مفتی صاحب میری بات سنیں، تقسیم تو آپ کے میرے اختیار میں نہیں، اس کو چھوڑ دیں. میرا سوال آپ سے اگلا یہ ہے، پھر میں نے شمیلہ صاحبہ کے پاس جانا ہے کہ رضا رومی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جامعہ الازہر نے بھی یہی کہا ہے کہ کانٹرسیپٹیو یوز کرنے چاہیے، ہوش مندی یہی ہے کہ بچے کم ہو وسائل کو دیکھتے ہوئے. تو آپ جامعہ الازہر کے علماء کرام سے ایگری کریں گے نا جو رضا رومی صاحب فرما رہے ہیں؟ پہلی بات تو میں نے ان سے سنا ہے، جامعہ ازہر کا فتویٰ میں نے دیکھا ہی نہیں. اچھا دوسرا سوال سن لیں میرا. دوسری بات یہ ہے، آپ دیکھیے نا، ارے مفتی صاحب دیکھیے پورے انٹرنیٹ پر موجود ہے، کتابیں موجود ہیں اردو میں، انگریزی میں، مقامی زبانوں میں. ٹھیک ہے جی محترم میری بات تو سنیں نا. پہلی بات تو میں نے یہ فتویٰ دیکھا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے یہ بات. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اولاد کو بڑھانے کی اور فرمایا کہ میں قیامت میں اس بات پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہو، امت محمدیہ بڑھ جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور علماء یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی اولاد زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ سکون ہوگا. آپ بڑھاپے میں پہنچیں گے، ٹھیک ہے سر. اب مجھے شمیلہ صاحبہ کے پاس جانے دیں. ٹھیک ہے تو 500 روپے آپ کے لیے بن جائیں گے. یہ پوائنٹ آ گیا. شمیلہ صاحبہ ایک بات بتائیے کہ آپ کی جب شادی ہوگی تو آپ بیسیکلی بلیو کرتی ہیں فیملی پلاننگ پہ یا بلیو نہیں کرتی؟ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی
انہوں نے اپنے دور میں بڑا یہ زبردست ایک مہم چلائی تھی فیملی پلاننگ کی، بچے 2 اچھے، پہلی دفعہ آئی تھنک تبھی شروع ہوئی تھی. تو آپ اس پہ عملی زندگی میں بھی جی قائم ہیں. اور دوسرا آپ سے میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کیونکہ اسلام کا مزاج ہے ایک زیادہ شادیوں کی بھی پرمیشن دی گئی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کس طرح دی گئی ہے لیکن دی گئی ہے. تو ایک بیوی کے ساتھ بچے پھر دوسری کے ساتھ بچے، تو اس کا مطلب ہے کہ رجحان تو ایک زیادہ بچوں کا ہی ہے. تو آپ اپنے خامند کو بھی پرمیشن دیں گی کہ ایک زیادہ شادی کرنے کی بھی، اور منصوبہ بندی پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ باطل کے خلاف مجاہد بنیں گے جی ہاں جی، باطل کے خلاف مجاہد بنیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، باطل سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ہماری اولاد شادیوں پہ کامران صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ انکریج کرتے تھے شادیاں، اور خاص طور پہ ان عورتوں کے ساتھ جو فرٹائل تھیں، چائلڈ بیئرنگ جنہیں کہتے ہیں. مفتی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے کیونکہ وہ چاہتے تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ ڈے آف ججمنٹ، روز جزا پہ ان کی امتی سب سے بڑی ہوگی. لیکن آج کے اگر آپ حالات دیکھیں، معاملات دیکھیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے مفتی صاحب کی کہ جتنے بچے ہوں گے اتنی زیادہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. بھائی یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، بھوک سے، افلاس سے، غربت سے، لیک آف میڈیکل فیسلٹی سے بچے مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، بھکاری بن رہے ہیں. بھائی اندر نرشڈ بچے ہیں، نہیں پرووائڈ کر سک رہے لوگ، نہیں پرووائڈ. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ تھے جو اس زمانے میں بھی کچھ ایک طریقے سے، اب اس کا نام نہیں لیتی ناراض ہو جائیں گے مفتی صاحب، وہ بچے فیملی پلاننگ کرتے تھے. اس زمانے میں وہ طریقہ تھا. آج کے جدید زمانے میں کانٹراسیپٹیوز آ گئے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کری، منع نہیں کیا، گو کہ ان کی نالج میں لایا گیا. اور یہ جو شمیلہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، شمیلہ صاحب کا پوائنٹ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اسلام میں عزل ہوا ہے. عزل الگ چیز ہے، نسبندی الگ چیز ہے. عزل کا مطلب یہ ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر آدمی اولاد میں وہ رکھنے کے لیے، فرق رکھنے کے لیے، یا اولاد کو تھوڑا فاصلے سے رکھنے کے لیے، تو میں اسی کا ذکر کر رہی ہوں. بھائی اس زمانے میں وہ طریقہ کار تھا. آج کے جدید زمانے میں جو ہے کانٹرسیپٹیو، جدید زمانے کا جو طریقہ کار اس زمانے میں بھی تھا نسبندی کا، لیکن اسلام نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی، اور نہ نبی علیہ السلام نے کبھی کہا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس زمانے میں بھی ہوتا. کہ اس زمانے میں بھی ہوتا. لا حول ولا قوت. میں آپ کو بتا رہی ہوں اس زمانے میں تو یہ کانٹرسیپٹیوز نہیں ہوتے تھے نا. میں اس حدیث کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں. پرماننٹ سٹیرلائزیشن حرام ہے. پرماننٹ سٹیرلائزیشن حرام ہے انلیس کوئی میڈیکل ریزن ہو. رضا صاحب آپ بھی کمنٹ کر دیں، اس کے بعد میں نے آگے جانا ہے. تو اسلام نے الاؤ کیا ہے پرماننٹ سٹیرلائزیشن، لیکن ٹیمپرری رضا رومی کی بات سنیے. جب دنیا بھر میں جائز ہے. جی رضا رومی صاحب، جب دنیا بھر میں اجتہاد کیا جا رہا ہے، جب دنیا بھر میں تحقیق ہو رہی ہے، مسلمان ملکوں میں مسلمان یہ کہہ رہے ہیں یہ مسلمانوں کی کثرت بڑھاؤ. کیوں وہاں پر نہیں جناب؟ آپ کی بات ہم نے سن لی، ہماری بھی بات آپ دیکھیں نا. جب اور مسلم ممالک میں آپ 4 آدمی ہو کر ایک طرف بات کر رہے ہیں، میری بات یہ نہیں سنتے. مفتی صاحب آپ کو پورا ٹائم ملے گا. جب جناب ترکی میں، انڈونیشیا میں، میں ایک حدیث بیان کر لی، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، آپ جواب سننے کو تیار نہیں. آپ کو برابر ٹائم دے رہا ہوں. پلاننگ ہو رہی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ہم نے کوئی خاص ٹھیکہ لیا؟ اور یہ دوسری بات، یہ نیشنل ٹی وی پر یہ کہنا کہ بچے اس لیے پیدا کرو کہ وہ جہادی بنے، اور باطل کے خلاف. سب سے بڑا باطل تو پاکستان کے اندر ہے، جہاں پر غربت، جہالت، کمزوری اور ریاست جو ہے اس کی وہ حکومت کا کام ہے دور کرنا، وہ ہمارا کام نہیں ہے. جہالت کو دور کرنا، تعلیم کو کرنا، غربت کو دور کرنا وہ ارباب حکومت کا کام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کتا بھی اگر پیاسا مرے گا تو اس کی پوچھ بھی کھانے کو نہیں ملتا، وہ باطل ہے. میں ایک سوال یہ کر رہا ہوں، میں ایک بات یہ کر رہا ہوں، مسلمانوں کی کثرت ہونا یہ بری بات ہے. اب جرمنی کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں بڈھے رہ گئے، جوان ہے ہی نہیں. اب وہ پریشان ہیں کہ ہم نے فیملی پلان کیوں کی، آج وہاں جوان مل نہیں رہے ہیں، سارے بوڑھے ہو چکے ہیں. بات یہ کہ بہت سے ممالک بہت سی قومیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں پارسی قوم ہے، پارسی قوم میں نسبندی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا سے اس قوم کا وجود ختم ہو گیا. آپ مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام بڑھے، مسلمان بڑھے.
بیرسٹر صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے کہ سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام کا جو مزاج ہے جس میں پولیگمی بھی ہے، ایک زیادہ شادیاں بھی ہیں، اور جب ایک سے زیادہ شادیاں ہوں گی تو بچے بھی ہوں گے اور زیادہ ہوں گے. اسی طرح مفتی نعیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجاہد پیدا کرنے چاہیے، اور سعودی عرب جابس کے لیے جب لوگ جائیں گے یا ملک سے باہر جائیں گے تو بچے ہوں گے زیادہ تو جائیں گے نا. تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ اسلام کا مزاج ہے یہ زیادہ شادیاں اور زیادہ بچے تاکہ مسلمان زیادہ پھیلیں، اسلام زیادہ پھیلے، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ امت محمدی سب سے بڑی ہوگی یوم حشر میں، یہ ان کی امید ہے اور یہ ان کی ایک سوچ ہے جس کا ذکر کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی آبادی بڑی بھی ہوگی کیونکہ پیدا ہوئی اس طرح ہوئے ہیں. اشارہ اس وقت ہے کہ تبلیغ کیجئے، اور وہ لوگ جو اس اسلام کے پیغام کے طرف نہیں آئے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کریں اور اسلام کو پھیلائیں. تو ہمیں پھیلانے کی، اسلام کو پھیلانے کی باقاعدہ ایک ہمیں ہدایت دی گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم حشر میں ہماری امت بڑی ہوگی کیونکہ ہم کامیاب ہوں گے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے سمجھیے کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو متاثر کر کے ہم اسلام کی طرف لائیں. تب ہماری جب امت بڑھتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک تو تھینک یو سر. اب ایک اور چیز انسان کریں گے، میں بول دوں مولانا صاحب، میں نے آپ سے اجازت مانگی، میری اجازت میں نے مانگی تھی کہ میں پورا کمپلیٹ کروں، پھر آپ اپنی جو بات کر لیں ذرا سا پلیز ترتیب. دوسری طرف آپ نے بات کی اس کی کہ بہت سارے خاندان جو ہیں، جو بڑے بڑے خاندان ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ کفالت کرتے ہیں اپنے ضعیف والدین کے. میری اپنی ذاتی اتنے زیادہ مشاہدے موجود ہیں جہاں پہ 6 بچے 7 بچے 8 بچے پیدا ہوئے ہیں. اب وہ کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی نیوزی لینڈ، کوئی آسٹریلیا، کوئی ملیشیا، اور وہ ماں باپ جو ہیں اکیلے بیٹھے ہیں. اور وہ خاندان کو بھی میں جانتی ہوں جہاں صرف 2 بچے ہیں یا 1 بچہ ہے اور وہ اپنے پیرنٹس کی دیکھ بھال کر رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ سٹیٹسٹک سے ہم کسی چیز کو سامنے لائیں وہ بات نہیں بن سکتی میری معذرت کے ساتھ. تیسری چیز جو میں اگر 8 بچے تو ایک آدھ انشاءاللہ خدمت کرے گا. میری اور یہ 2 بچے چلے گئے تو آپ سے 2 کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جی پورا ٹائم دوں گا آپ کو میں. جی میرے 2 بچے ہیں، میرے 2 بچے ہیں. میں آپ سے اس بات کی ذرا سا آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس بات پہ ذرا سا غور کیجئے. ایک تو میں نے پہلے کہا تھا کہ شادی کے اوپر بھی یہ تھا کہ اس قابل ہو گئے تو پھر شادی کرو، یہ نہ ہو کہ تم وہ ذمہ داری سنبھال نہ سکو. اس کے اندر اشارہ ہے. اب میں ایک اشارے کی طرف آپ کے پاس لاتی ہوں، وہ ہے جب 4 شادیاں کی بات کی جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو تم ان کو کم از کم، اگر تم اپنی سمجھیے کہ ایموشنلی جذباتی طور پہ ان کو برابر نہیں رکھ سکتے، تمہیں ان کو مالی حالت میں برابر طریقے سے رکھنا ہوگا. لفظ آ گئی ریسورسز کی، لفظ آ گئی پیسوں کی، لفظ آ گئی دولت کی، کہ کیا تم اس قابل ہو کہ تم دوسرے خاندان ایک اور عورت سے شادی کر کے بچے پیدا کرو گے؟ ضرور پیدا ہوں گے بچے وہاں سے. جب آپ بات کر رہے ہیں کہ ان عورتوں سے شادی کرو جو بچے پیدا کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا تصور موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی مالی وسعت رکھتا ہو تو اس کو 4 شادیاں کرنی چاہیے آپ کے کہنے کے مطابق. تو معلوم ہوا نہیں، میں کچھ اور بات کر رہی ہوں. نہیں میں یہ بات بالکل نہیں کر رہی ہوں. نہیں صاحب، میں یہ کہہ رہی ہوں آپ نے کہا کہ اگر وسعت ہے تو 4 کر سکتے ہیں. بہت مبارک ہو آپ کی بات. میری عرض سنیں، اس میں میں کہہ رہی ہوں شرائط موجود ہیں. ان شرائط کو دیکھیے. اکثر و بیشتر ہمارے علماء کیا کرتے ہیں کہ وہ حق کی طرف تو دوڑیں گے، اس کی شرائط اور کنڈیشنز کو بالکل نظر انداز کر کے اس کو دبا دیں گے. میں آپ سے اسی کے اوپر ہاں دیکھیں، میں بہرحال آج انہوں نے تسلیم کر لیا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات تسلیم کی ہے کہ اگر کسی کی وسعت ہو تو وہ 4 شادی کر سکتا ہے. اچھا بیرسٹر صاحبہ میرا آپ سے سوال ہے. بیرسٹر صاحبہ میری بات سمجھنے کی، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا. ایک منٹ کامران میری بات تشریح نہیں تشریح ہو جائے اس کی تاکہ اس میں کوئی غلط فہمی نہ ہو. آپ 4 شادیاں شرائط موجود ہیں، وہ بڑے سخت شرائط ہیں، وہ پورے اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتے. اس کے اندر ریسورسز اگر ہو جائے تو انشاءاللہ ہوگی نا 4 شادیاں. پھر آپ بھی قائل ہیں نا.
इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी है। अच्छा अब एक मिनट मेरा सवाल है मुफ्ती साहब, एक मिनट मोहतरमा ने 4 शादी के लिए कायल हो अच्छा ये हो गई है, कामरान, मुझे भी मौका दीजिए ना। मेरी बात सुनो आप यार, रजा साहब एक मिनट, मैं आता हूं आपके पास। ब्रेकिंग न्यूज़ है बहुत अच्छी आपकी। मुफ्ती साहब एक मिनट ये आपके लिए breaking यार एक news है, मिनट बहुत अच्छी। बैरिस्टर साहिबा देखें ये तो मैंने भी मुझे कुरान जवाब देने देंगे जी ना मैं आपको सलमान। जवाब पूरा दे दूंगा। अर्ज मेरी आपसे ये है कि कुरान शरीफ की वो जो आयत है वो मैंने भी पढ़ी है और मैं इस्लाम के जो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बहुत एक्नॉलेज करता हूँ और बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ दिल से। और वो क्या है, वो ये है कि इस्लाम ने ये कहा, प्रैग्मेटिक रिलीजन है कि जी आप एक एक दो दो तीन तीन चार चार शादियां करें अगर आप अदल कर सकें। अब अदल तो ठीक है, बहुत बड़ी शर्त है और आप जी 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 मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल तो सुन लें। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अदल तो करने की नीयत होनी चाहिए ना। एक शादी आपने की हुई और आपकी नीयत, मेरी अर्ज तो सुन लें, पहले मेरी अर्ज सुन लें उसके बाद आप सब बोलिएगा बारी बारी। खुशी हुई प्रोग्राम, अगर बैरिस्टर साहिबा आप अगर आज के प्रोग्राम से बड़ा खुश हूँ जी, अगर बैरिस्टर साहिबा अगर अदल करने की मेरी नीयत है, अगर एक मेरी शादी हुई हुई और मेरी अदल करने की नीयत है, मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं और मेरी ये नीयत है कि मैं इमोशनली भी इंसाफ करूंगा दूसरी बीवी तीसरे के साथ, तो अल्लाह ताला ने इजाजत दी है मुझे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपने जी जी नीयत कर ली है बात जी। मैं बैरिस्टर साहिबा का जवाब, मैं तो बड़ा खुश हूँ आज माशाल्लाह, सिर्फ बैरिस्टर साहिबा का जवाब। बात हो गई कि अगर वसाइल है तो 4 शादी कर सकते हैं। आप हमेशा खुश रहते हैं 4 शादियों पे। शर्मिला साहिबा मैं ये नहीं कह रहा, जवाब देने दें। जी जी बैरिस्टर साहिबा जवाब देंगे। मुफ्ती साहब हमेशा इस टॉपिक पे बहुत खुश रहते हैं। आप जवाब देने देते जी, हैं बैरिस्टर और साहिबा एकदम जवाब से दीजिए। अपनी इंटरप्रेट। मैं क्या करूं, जवाब मैं इसमें साफ सुथरा है कि आयत के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि भाई, हमें आप मुझे मालूम तो है कि तुम बोलने अदल देते नहीं नहीं कर सकते। यस, अच्छा उसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं कर सकोगे, ये लिखा हुआ है, कौन इनकार करेगा इसका? अब मुफ्ती साहब जवाब दें इस बात का, मैंने तो सवाल मुझे कर दिया बताइए। जी। मुफ्ती इसका साहब मतलब ये हुआ कि जो लोगों ने 4 शादियां की हैं जी। या नबी अलैहिस्सलाम आपसे ने कहा की हैं या सहाबा ने की, कोई अदल कायम नहीं कर सका। ये कौन सा अदल है जो आप बयान करना चाहती? भाई अदल ये होता है कि आप आदमी अपने इंसाफ आप को जितना हो सहाबा कराम से सके हस्ब कहाँ तौफीक कंपेयर कर रहे हैं? वरना तो एक बीवी का भी आदमी सही तरह अदल नहीं कर सकता। सही है। अपनी एक बीवी को भी सही मतलब सही से तरीके मुराद आपका आर्गुमेंट है। आपने बहुत शुक्रिया, एक का भी नहीं कर सकता। सही है, बिल्कुल सही है। आप एक का भी मेरी नहीं कर अर्ज सकता। सुन लीजिए। इसका मेरी मतलब अर्ज सारे सुन लोग लीजिए। अपनी बीवियों को तलाक दे दें, फिर तो पहले भी नहीं सब करनी अपनी चाहिए। बीवियों को। ठीक है, अरे अगर एक के साथ भी नहीं कर कोशिश सकते। करें जाने अपनी की अदल क्या कायम मेरा करने की। सवाल है यार, मेरा साहब, सवाल है। खुदा के लिए जरा सुनिए तो। रजा रोमी साहब, व्हाट्स योर टेक? मैं आपके सामने सवाल ये रख रहा हूं कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जो मुस्लिम माशरा है, उसके अंदर अफजाइश आबादी को इनकरेज किया जाता है, ख्वाह वो पोलिगमी हो या ख्वाह वो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि नस्बंदी की या काउंटरसेप्टिव मेजर्स की इस्लाम में इजाजत नहीं है। तो अब आप कुछ भी कहें, ये एक मुस्लिम माशरा है, ये हमारा बेंट ऑफ माइंड है, इस पे आपको क्या एतराज है? अच्छा है मुसलमान बढ़ेंगे? नहीं, एतराज की क्या बात है। रियासत पाकिस्तान ने 1961 में फैमिली लॉज बनाए थे, उसके तहत जो मर्द हजरात हैं वो अपनी पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये बात तो तय हो चुकी है, ये हमारा कानून है और मौजूद है स्टैट्यूट के। ये शरीयत के खिलाफ कानून है, बहुत पुरानी बात होगी। खान का बनाया हुआ कानून है। मुफ्ती साहब मैं आपके पास शरीयत इस्लामिया में कोई ये नहीं है कि औरत को मर्द रजा रोमी साहब की बात सुन ले यार। इजाजत ले। दूसरी बात है कि ये सारी की सारी बहस जो है ये एक मुनाजरे की हैसियत बन गई है कामरान। ये भी कमाल की बात है कि यहाँ पर इतनी ये हम इस बहस से आगे नहीं निकल पा रहे, जबकि हमारे बरादर इस्लामी मुल्क जो हैं, हम अपने आप को इस्लाम का किला कहते हैं, हम ठेकेदार हैं इस्लाम के, लेकिन जो बाकी मुस्लिम वर्ल्ड है वो आगे निकल गई है। उन्होंने अपनी आबादी पे कंट्रोल किया, वसाइल को सही तरह से यूज़ किया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे जो है वो उनको खाने को नहीं मिलता। पाकिस्तान में आधी आबादी गुर्बत का शिकार है और वहाँ पे मैं हैरान हो रहा हूँ कि यहाँ पर ये चंद लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी अल्लाह जितने बच्चे दे आप उनको आगे करें, वो बातिल के खिलाफ जिहाद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सवाल ये है कि हमारी रियासत की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हम अपनी आबादी को कंट्रोल करें। अब मुफ्ती नईम साहब बोले, कोई नहीं। मुफ्ती नईम साहब, एक तो ये पॉलिगमी पे मेहरबानी करके आपको बोलने दूंगा, मेरी अर्ज मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालीम का इंतजाम करना, जहालत को दूर करना, ये रियासत का काम है, ये हर आदमी का अपना काम नहीं है। रियासत और मजहब की सही इंटरप्रिटेशन करना आप लोगों का काम है, जो उलमाए कराम है। मजहब की सही इंटरप्रिटेशन। जी मुफ्ती साहब अब बोलिए। मुझे आपने किसी बस आप ही बोले, आप 1-to-1 प्रोग्राम किया करें कामरान साहब इनके साथ। नहीं कोई बात नहीं, उनका टाइम है। जी मुफ्ती साहब फरमाइए।
اب کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی اولاد زیادہ ہوگی انشاءاللہ العزیز اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوگی. کثرت عیال کی وجہ سے حدیث و پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے زیادہ، لیکن اس کے ساتھ تعلیم کا انتظام کرنا، یہ تمام ذمہ داریاں، لائٹ کا انتظام کرنا، یہ ذمہ داریاں ریاست کی ہیں. باقی یہ کہ اس سے اولاد کو کم پیدا کرنا. اور اس لیے مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے آخری آپ کے لیے. جتنی زیادہ اولاد ہوگی، کامران صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے مفتی نعیم صاحب، چھوٹا سا سوال ہے. تبلیغ پھیلے گی، ان سے تبلیغ پوچھ پھیلنے لیں کے لیے کہ یہ افراد زیادہ کو پھیلے بچے گی نا. کی تعداد کتنی دنیا ہونی میں چاہیے؟ اسلام 4، کیسے پھیلے 6، گا؟ 10 کے 14. اسلام کو پھیلنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان مفتی ہوں. صاحب، یہ بتا دیجئے مفتی مفتی صاحب، صاحب، شہیدہ فاروقی صاحب کا آپ سوال بہت تھا بڑے میرا. علماء کرام ہیں، یہ بتا دیجئے کہ زیادہ بچوں سے آپ کی مراد کیا ہے؟ 4، 6، 10 کے 14 کتنے ہونے چاہیے؟ 14 تو ابھی کم روکتی آپ نے. 14 اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس کو جتنا دے. یہ بالکل غلط قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی دین کا نام لے کر. دنیا بھر میں یہ کہا جا چکا ہے کہ عورتوں کی برس کے درمیان سپیسنگ ہونی چاہیے، وہ بیمار ہو جاتی ہیں، ان کا لائف سپین کم ہو جاتا ہے. کمال کی بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے 14 بچے بھی ہو جائیں، 10 بھی ہو جائیں، حد ہو گئی ہے بھائی.